شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے ایک دوسرے پر پتھر وغیرہ بھی پھینکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کیا گیا، لیکن آپ کو زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور جماعت شروع کرا دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ تالیوں کی آواز سنی تو متوجہ ہوئے۔ اچانک ان کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم ترین عزت افزائی پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر الٹے پاؤں پیچھے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل فرمائی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی جگہ کیوں نہ کھڑے رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ مناسب نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ابو قحافہ کے بیٹے کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑا دیکھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا وجہ ہے جب تمہیں نماز میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو تم تالیاں بجانے لگ جاتے ہو؟ یہ تو عورتوں کے لیے ہے۔ جب مرد کو نماز میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ سبحان اللہ کہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔